نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کائنات کے اندر انسان کے لیے سب سے بڑا عظیم سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ اب یہ چیز ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر ایک انسان اپنے اختیار میں اپنے عمل میں لا کر اللہ کا بہت ہی زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احیاء سنتی عند فساد امتی فلو اجر مئۃ شہید، جس نے ایسے وقت میں کہ جو سنت مٹتی ہوئی ہو اس کو زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے اس سنتوں کے اوپر کچھ ایسی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں سامنے لائیں گے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بنا کر بہت ہی کامیابی کے مناظر کو طے کر سکتے ہیں اور بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ یہ سلام اس کے کچھ اس طریقے سے حق ہے کہ انسان سلام کرے، کسی کو جانے یا نہ جانے، پہچان یا پہچان کا مطلب نہیں، بلکہ جو سامنے آئے تو اسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ پورا سلام ہوتا ہے۔ کافر کو اس طرح کا سلام ٹھیک نہیں ہے، البتہ جو بھی مسلمان سامنے آئے اس کو یہ سلام کرنا چاہیے، اور جب سلام کیا تو سلام کا جواب لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے اس میں ایک یہ ہے کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ تو سلام کا جواب لازم ہو جاتا ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اس لیے جب بھی جس کو سلام کیا جائے نا تو اس کو پورا سلام کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سننے والا وہ بھی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس طرح پورا سلام کیا جائے تو اندازہ کریں کتنی محبتیں اس کے اندر ہیں، اور کتنے انسان کو اچھا لگتا ہے، اور کتنے محبت اس کے اندر انسان کے ایک دوسرے کے اندر فیل کرتا ہے، اور انسان کو محبتیں ملتی ہیں، اور ہے بھی یہ دعا ہے۔ اور جب انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کرتا ہے یا پورا سلام کا جواب پورے طریقے سے دیتا ہے، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی آمنے سامنے کسی کا ہو تو اس پر سلام کریں، جانے یا نہ جانے، پہچان ہو کہ نہ پہچان ہو۔ مساجد میں آتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اگر سلامتی چاہتے ہیں نا تو جیسے ہی گھر کے دروازے سے داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے اندر داخل ہوں، سلام کریں، اتنی برکتیں ہوں گی گویا کہ آپ رحمتوں اور برکتوں اور سلامتی کو لے کر گھر میں داخل ہوں گے۔ جس گھر کے اندر انسان داخل ہو اور سلامتی کے ساتھ اور رحمتوں اور برکتوں کی دعاؤں کے ساتھ، اس گھر کے اندر پھر نہ اتفاقی نہ چاقی اور اس کے اندر اختلافات کا کوئی کام نہیں ہوتا، پھر رحمتوں کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں سکونت ہوتی ہے اور سکینہ اللہ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے اس سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرو نا تو آپس میں محبتیں پیدا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں، ہر جگہ سلام کریں، یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک آدمی ایک دیوار کے پیچھے سے آ جائے نا، سامنے ہوں دونوں ملاقات ہو، پھر دیوار اور آ جائے بیچ میں، دیوار ہوائے سے، پھر دوبارہ وہاں سے پیچھے سے مڑ کر جس وقت آئیں تو پھر بھی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ماحول اور معاشرے سے یہ سنت مٹتی ہوئی نظر آتی ہے، لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، بہت سارے اس کے اندر مختلف طریقے اور مختلف چیزیں تو رواج پا گئی ہیں، کوئی اس ہاتھ سے ایسے جو اشارہ کر دے گا، اور کسی نے کس طریقے سے اشاروں پر اکتفا کیا ہوا ہے، لیکن سلام مٹ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سلام کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔